جی السلام علیکم۔ شعر نمبر 8 کی طرف پڑھتے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ گنوا دی، ضائع کر دی ہم نے، آج کے مسلمان نے اسلاف ہمارے بزرگ آباء و اجداد میراث ورثہ میں جو چیز ملی تھی، جو وراثت میں ہمیں چیز ملی تھی، وہ ہم نے گنوا دی۔ اور ثریا سے مراد یہاں ہے اوج، عروج، بلندی، اور آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اب اس کا سارے کا مفہوم دیکھیں بیٹا کہ اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا دینی اور دنیاوی ورثہ جو تھا وہ ہم نے گنوا دیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم عروج سے ہٹ کر زوال کا شکار ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ آواز دوست ایک کتاب ہے، اور مصنف جو ہے مختار مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے جو ہے زمین پر انعام کے طور پر بھیجتا ہے، اور سزا کے طور پر وہ نیک بندے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ جب بھی بیٹا کسی چیز کی قدر نہ کی جائے تو وہ چیز واپس لے لی جاتی ہے، وہ واپس چھین لی جاتی ہے، چاہے دولت ہو، چاہے عزت ہو، چاہے استاد ہو، چاہے رزق ہو، کوئی چیز بھی ہو، جب ہم کسی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، وہ ہم سے واپس لے لی جاتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ اور یہاں حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اسلاف سے مراد بیٹا، میں نے پہلے بھی کہا، بتایا آپ کو کہ اسلاف سے یہاں مراد ہم لے سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ہم لے سکتے ہیں، صحابہ کرام ہم لے سکتے ہیں، صحابہ کے بعد اس کے بعد جتنے بزرگان دین ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں، بزرگان دین جتنے ہیں وہ ہم مراد لے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں انبیاء کرام سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ، اور پھر بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ ہم کریں تو ہم جو کچھ وہ ہمیں دے گئے تھے، جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا، جو چاہے وہ دنیا کا کوئی ورثہ تھا، دنیاوی تھا یا دینی تھا، جو ہمیں وراثت میں چیز ملی وہ ہم نے ضائع کر دی، ہم نے اس کی قدر نہ کی، ہم نے اس پہ عمل نہ کیا، اور ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اور جس کی وجہ سے پہلے ہم جو تھے ہم عروج پہ تھے، ہم بلندی پہ تھے، ہمارا جو مقام و مرتبہ تھا نا، ایک لا مقام مساحہ، ہمارا جو مقام تھا نا، وہ مقام ہمارا جو تھا وہ عرش اللہ تھا، فکان قاب قوسین او ادنی، ہمارا وہ مقام تھا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ملے کامل بن جائے۔ تو پہلے ہم جو تھے، ہماری پوری دنیا پہ مسلمان کا جو ہے وہ بول بالا تھا، اسلام کا بول بالا تھا، ہمارا ایک روب و دبدبا تھا، مسلمانوں کا ایک شان و شوکت تھی، ان کا اپنا ایک انداز تھا، اپنی ان کی ملکیت تھی، اپنی ان کی حکومت تھی، ہم نے سب کچھ جو ہے وہ گوا دیا۔ اب ان میں کیا چیز آ سکتی ہے؟ پہلی بات جو بیٹا میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، ہمیں اس پہ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کا جو فرمان ہے بیٹا، جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جیسے کہ حضرت اقبال کو ان کے والد نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم پر اتر رہا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے، اور تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ کشا نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ اور قرآن میں وہ ہوتا زن ہے مرد مسلمان، قرآن میں وہ ہوتا زن ہے مرد مسلمان کہ اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار۔ قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں،
تفسیر پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم اس میں رکھ دیا ہے وہ اور کسی کتاب سے آپ کو نہیں ملے. آپ پی ایچ ڈی کر لیں ساری دنیا میں جتنا علم سیکھ لیں, آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑھو. ہم نے وہ اللہ کی جو رسی تھی, وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کتاب تھی, اس کو چھوڑ دیا. ہم نے اس کے بعد دوسری چیز ہمیں جو ملی وہ سیرت طیبہ, سیرت عربی, سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا, ہم نے سیرت کو بھی چھوڑ دیا. اور پھر اللہ اور احادیث مبارکہ کی جتنی کتاب ہیں, ستہ کی جتنی کتابیں ہیں, کون پڑھتا ہے؟ قرآن مجید کوئی نہیں پڑھتا ہے اس کو پتہ نہیں. حدیث مبارکہ کی کتنی کتابیں ہیں, کتابوں کے نام یاد نہیں ہیں. کتابیں کتنی, سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں, حدیث مبارکہ کی کوئی پتہ نہیں, پڑھتے ہی کوئی نہیں, حدیثیں ہمیں یاد ہی کوئی نہیں. تو ہم نے یہ جو سارا کچھ تھا, ہمارا جو ورثہ تھا, ہماری جو وراثت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. ہماری وراثت وہ جو ہے وہ سیرت طیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. پھر حدیث مبارکہ کی جتنی کتابیں ہیں یہ ہمارا ورثہ تھا, اور ہم نے ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. نہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں, نہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ہم عمل کر رہے ہیں تو صرف اور صرف انگریز کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اور پھر اس اندھا دھند تقلید نے ہمیں جو ہے, ہمارا کہاں مقام و مرتبہ تھا, ہمیں عروج حاصل تھا, اور آج جو ہے ہم جو مسلمان ہیں یہ پستیوں میں ڈوب چکے ہیں. یہ ہم جو ہے تمام جتنی قومیں ہیں ان میں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے ہیں. کیوں؟ حضرت اقبال نے بتایا ہے, بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ کا شعر کئی بار وہ میں نے سنایا بھی اور یہاں لکھا بھی ہوا ہے. وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے بزرگوں کی جو دینی ورثہ تھا وہ چھوڑ دیا. اب آ جائیں وہ بزرگان دین جنہوں نے جتنا علم اللہ نے مرد مومن کو دیا ہے, جتنا علم اللہ نے مسلمان کو دیا ہے, اتنا کسی کو نہیں دیا. تو آپ دیکھ لیں جتنا مسلمانوں نے ترقی کی ہے, ہمارے مسلم عظیم جو سائنسدان ہیں ان کو ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں. ابو القاسم زہراوی کا سبق آپ نے پڑھا, اس کو دیکھیں, جو کہ ہمارے بہت بڑے سرجن ہیں اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں, اور بہت بڑے سرجن تھے. اور ان کی کتاب جو ہے التصریف جو ہم نے پڑھی, ان کی کتاب وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو داخل درس رہی ہے. تو ہمارے جتنے بھی ہو گزرے ہیں جو انہوں نے کمال کیا, وہ ہم نکمی قوم نے گزارا, ہم عمل سے یاری قوم نے گزارا. اور یہی تو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس وجہ سے آج ہم جو ہے وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن ہمیں کہتا ہے نا, قرآن نے کہا جھوٹ نہ بولو, ہم جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ بات تم کیوں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے, ہم وہی کرتے ہیں. ہم قرآن کے اسلام نے کہا کہ ناپ توڑ میں کبھی نہ کرو, وہ ہم کر رہے ہیں. تو ساری کی ساری باتیں جو اسلام ہمیں منع کرتا ہے اس پہ تو ہم عمل نہیں کرتے, اس سے تو ہم رکتے ہیں. تو اس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا جو دین محمدی ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. اور حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر. اور فرماتے ہیں جو کچھ ہیں سب وہ اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے. اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے ضعیفی کی سزا مرگ رفا چاہتا.